السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات کا سلسلہ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ اس کی عنایت دنیوی نعمتوں کی شکل میں ہو یا پھر روحانی نعمتوں کی شکل میں، ہر حال میں انسان کو اس مالک کی نعمت کے اوپر اس کا قدردان بننا چاہیے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ٹھیک ہے، انسان دنیا کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی شک نہیں، یہ ضروری ہے اس انسانی جسم کو پالنے اور سنبھالنے کے لیے۔ لیکن اگر حقیقت کی طرف جائیں تو پھر اس انسان کی روحانی بہتری وہ اس کے لیے اصل ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی مختلف مواقع کے اوپر ہمیں اپنی روح کے علاج کے لیے بھرپور توجہ دلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، یقیناً آپ کی شخصیت ہی ایمان والوں کے لیے ایک عظیم نعمت تھی۔ اس موقع کے اوپر اللہ پاک نے اس نعمت کو بھی جتلایا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی صورت میں اس کا بھی یہاں تذکرہ ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے اہل کتاب کے لیے بیت المقدس ان کا قبلہ تھا۔ اللہ پاک نے اس قبلے کو تبدیل کر کے اللہ کا گھر بیت اللہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے اسے قبلہ بنا دیا، اور اس کو بطور نعمت کے یہاں مومنوں کے سامنے رکھا۔ اور پھر اس عظیم نعمت کی بنیاد پہ اللہ پاک ایمان والوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اس کے سامنے، ان کے سامنے ایک اپنا آئیڈیا رکھتے ہیں اور ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایمان والو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اب تمہارا ایک کرنے والا کام ہے، دیکھو میں نے انعامات کی بارش برسا دی تمہارے اوپر، اب تم مجھے یاد رکھو۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرتے رہو، ہر وقت میرے تذکرے کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکریہ ادا کرو۔ ولا تکفرون، کفران نعمت جیسا کام نہیں کرنا آپ نے۔ اب دیکھیں چھوٹی سی آیت کے اندر 3 سبق اللہ پاک نے دے دیے۔ فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو۔ کمال کی بات ہے اللہ پاک ہم سے مطالبہ کریں کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو، حالانکہ ہم اس کے پیدا کردہ، اس کے غلام، اس کے بندے، اس کے نوکر ہیں۔ ہمارا تو حق بنتا ہے کہ بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے کے ہم اس کو یاد رکھیں، ہر وقت اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب اللہ پاک نے حکم دے دیا فاذکرونی، مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرو، اس کے بدلے میں اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو گویا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ ہماری عظمتوں کا سبب ہے۔ یقین جانیے، آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ ہم لوگ یہاں اپنے ان بھائیوں بزرگوں کے سامنے اللہ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آسمانی مخلوق، اپنے پاکیزہ فرشتے
ان کے سامنے ہمارے تذکرے کریں، فرق تو بہت زیادہ ہے۔ ایک ہم غلام اس مالک کو یاد رکھیں، اور یاد رکھنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارا تذکرہ کرے اور ہمیں یاد کرے؟ اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے۔ ہمارا کام تبھی بنے گا جب ہم اس کو یاد رکھیں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن مالک کی عنایت دیکھیے کس قدر وہ اپنے بندوں کا قدردان ہے۔ وہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کر کے تو دیکھو، میں تمہارے تذکرے آسمانوں میں کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرے قدردان بن جاؤ، میرا شکریہ ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نعمتوں کی بے قدری اور ناشکری مت کرو۔ یقیناً ماہ صیام، ماہ رمضان ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھا۔ یقیناً ہم نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے کہ اگر ہم دل و جان سے اس کو محسوس کریں تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی اس عطا کردہ نعمت کے اوپر ہمیں اس کا قدردان ہونا چاہیے۔ اور یہ ماہ صیام کا مقصد بیان ہوئے ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہیں پورا مہینہ روزے کی شکل میں عطا فرمایا کہ آپ اس پورے مہینے کا روزہ رکھیں۔ ہاں مجبوری کی بنیاد پہ کچھ کمی بیشی ہوگی، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، باقی دنوں میں سے گنتی پوری کر لیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اگلی بات یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ سب اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس نے ہدایت سے نوازا ہے۔ اس بنیاد پہ تم اللہ کو بڑا مانتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کو یاد رکھو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن سکو۔ تو یہ شکر گزاری یہ بھی ماہ صیام کا ایک مقصد ہے۔ تو اس ضمن میں ضروری ہے کہ ہم مسلمان جہاں تک ہم نے پورا مہینہ اپنے مالک کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزارا، اب بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم اپنے مالک کو بھولنے والی غلطی نہ کریں کہ بس جی ماہ صیام آیا تھا، پورا مہینہ آپ نے محنت کی ہے، اب شاید پورا سال سو کے گزار لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ فرماتے نہیں، جب میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اب تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم بے قدری اور ناشکری میں لگ جاؤ۔ تو لہٰذا اللہ کو یاد کرنا، اس کے تذکرے کرتے رہنا اور اس کا ہر حکم بجا لانا اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہنا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور مزید جو ہمیں ذکر کی صورتیں بتائی گئی ہیں مختلف ہیں، تو زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات بولنا یہ بھی ایک ذکر ہے۔ زبان سے کہنا سبحان اللہ یہ ایک ذکر ہے، زبان سے بولنا لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے، زبان سے کہنا الحمدللہ یہ بھی ایک ذکر ہے، اور زبان سے بولنا اللہ اکبر یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہر وقت اس کی پناہ میں رہنا کہ اس سے اس کی پناہ میں آنا ضروری ہے اور اس کے بغیر ہم کسی نقصان سے بچ نہیں سکتے، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر کے اندر ان سب کو اکٹھا بھی کیے ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا زبان سے جب ہم مالک کو یاد رکھیں گے اور ہر وقت یاد رکھیں گے تو یہ بھی ہماری شکر گزاری ہوگی، کیونکہ ہم اس کی اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ اور شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا۔ تو یہ ہماری قوت گویائی یہ بھی اس کی عطا ہے، ہمارا دیکھنا یہ بھی اس کی عطا ہے، ہمارا جسمانی پورا ایک سسٹم یہ اس کی عطا ہے۔ تو یقیناً ہم نے اس اپنے پورے وجود کو اس کی اطاعت میں چلانا ہے۔
اس کے علاوہ جو کچھ اس نے ہمیں عطا کر رکھا ہے ان سب کو چیزوں کو اس کی فرما برداری میں لگا دینا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور شکر کا فائدہ کس کا ہے؟ اگر ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کو یاد رکھتے ہیں، تو فائدہ کس کا ہے؟ اس بات کو مت بھولیے کہ یہ فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، ضرور بھی ضرور اگر تم شکریہ ادا کرو گے، مالک کی قدردان بن جاؤ گے، لازیدنکم، اللہ پاک فرماتے ہیں ضرور میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو گویا اللہ تعالی سے زیادہ لینے کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ شکر گزاری۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ بھی شکر والے ہیں کہ ہم دوسروں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قدردان ہیں۔ الحمدللہ کہنا بھی اللہ کا شکر ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، یقیناً سب کچھ اس نے عنایت کیا ہے، ہم اس کی ناشکری نہیں کرتے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ زبان سے ہٹ کر کے اپنے پورے جسم کو اس کی اطاعت کے اندر لگا دینے کو شکر کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خالی زبان سے کہتے رہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور بات ایک بھی نہیں مانتے۔ اور شکر کے ساتھ ہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شکر کرو گے، میرے قدردان بنو گے، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، زیادہ نوازوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، کفران نعمت کیا، تو پھر سن لو کسی کا کیا بگاڑو گے، اللہ کا کوئی نقصان کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف شکر گزاری ہے، ایک طرف ناشکری ہے۔ شکر گزاری میں عنایات کا سلسلہ اور بھرپور طریقے سے جاری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات مزید اپنے بندے کو نصیب ہوتی ہیں، اور ناشکری کی بنیاد پہ کیا ہے؟ ان عذابی لشدید، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ حالانکہ ناشکری کر کے ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے میری پرواہ نہیں ہے، تو میرا قدردان نہیں بنتا، ٹھیک ہے پھر موجیں کرو۔ پھر اس انسان کو اللہ تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ بندہ رسوائیوں میں چلا جاتا ہے، پھر اس بندے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے معاملات سیدھے ہوتے ہیں۔ اور یہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر بسنے والے اس بات کا بھرپور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنے قدردان ہیں، کس قدر اس کی اطاعت گزار ہیں، اور پھر رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج ہر بندہ رونا رو رہا ہے، لیکن شکر گزاری کی طرف کوئی نہیں آتا، اطاعت کی طرف کوئی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، باوجود ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ حالانکہ ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ ایمان والے کو لازمی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایمان والے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہے آرام اور راحت کی حالت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حالت کہ اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا ہے، ہم خوش ہیں، آرام میں ہیں اور بڑا سکون حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے مد مقابل ہے تکلیف اور پریشانی، کوئی مسئلہ بن گیا، آزمائشیں ہیں، مالی لحاظ سے کوئی پریشانی آ گئی، جسمانی لحاظ سے آ گئی، بیماری لگ گئی، کوئی ہمارا قریبی عزیز فوت ہو گیا، کوئی ہمارے اوپر آفت آ گئی، کسی بھی لحاظ سے انسان تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوا۔ یہ دو صورتیں ہیں، ایک آرام اور سکون کی زندگی اور ایک تکلیف اور پریشانی کی زندگی۔ حل موجود ہے ہر چیز کا۔ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی مومن جو اللہ پاک کا فرما بردار بندہ ہے وہ تو کسی حال میں ناکام نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو خوشی ملتی ہے
تو شکر کر کے اللہ سے بدلہ لے لیتا ہے، اللہ سے ثواب حاصل کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر کے اجر لے لیتا ہے۔ یعنی مومن آدمی کسی حال میں وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رضا ہے، کوئی اس کی عنایت آتی ہے تو اپنا خوشی کا اظہار اس کی قدر کرنے کے حساب سے کرتا ہے، الحمدللہ کہہ کر کے، اور اس کی عطا کردہ نعمت کو اس کی رضامندی کے اندر استعمال کر کے اپنی جان کو بھی اس کی اطاعت میں چلاتا ہے، اپنے مال کو بھی اس کی اطاعت میں صرف کرتا ہے، اور تکلیف پریشانی آئی ہے تو صبر کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اسی کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے، آخر ہمارا انجام تو بہت اچھا ہے، اللہ میں ضائع تو نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں حالتیں ہی ایک مومن کے لیے خیر کا باعث ہیں۔ مومن آدمی کسی لحاظ سے ناکام نہیں ہے، اور بالخصوص ایمان والوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ نعمت میں شکر الہی کو یاد رکھیں، اور تکلیف کے اندر صبر اور استعانت اس کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح پیغام دیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ایمان والو میرا ذکر کرتے رہو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے قدردان بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، وَلَا تَكْفُرُونَ، کفران نعمت مت کرنا، بے قدری نہ شکری میں مت ملوث ہو جانا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ مدد چاہیے، ضرور چاہیے، بے ضرور چاہیے، کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، ہمیں چاہیے نا، ہم دنیا کے اندر موجود ہیں، سپورٹ چاہیے، ہمارے سہارے تو غیروں پہ ہوتے ہیں نا، ادھر سے سپورٹ چاہیے، ادھر سے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لیں تو پھر ایسی مدد آئے گی کہ کسی کے اوپر سہارا کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی آپ کو۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ سبق دے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو یہ سبق یاد رکھو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والا مادہ تمہارے اندر آ جائے گا، اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یعنی یہ سبق دے دیا نا کہ مدد حاصل کیجئے کن چیزوں کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ساتھ۔ ایک تو صبر کرنا ہے، یہ صبر کیا ہے؟ گناہوں کے چھوڑنے، ترک کرنے اور ان سے بچنے پہ صبر۔ گناہ انسان کے سامنے ہیں، نہ چاہتے ہوئے انسان گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، لیکن ان سے بچ جانا یقیناً یہ صبر ہے۔ لذتوں کو قربان کر دینا، دنیا کی رنگینیاں بڑی بھلی لگتی ہیں، خوشنما لگتی ہیں، لیکن انسان یہ سوچ کر کے کہ میرے مالک کا حکم نہیں ہے، انسان بچ جاتا ہے، تو یہ صبر ہے۔ عارضی فائدہ، دنیا کا فائدہ، اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ انسان کو حاصل نہیں ہو رہا۔ حاصل تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی میں جائے، انسان اس کو قربان کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں، دنیا کا فائدہ ہے، عارضی فائدہ ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، یہ صبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا، اللہ کے حکموں کے اوپر چلنا، چاہے انسان کس قدر مشقت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ ماہ رمضان گزارا ہے نا، اللہ کے فضل سے پورا مہینہ ایک مشقت اٹھائی ہے، دن ٹائم بھی، رات کے وقت بھی، لیکن ایک عزم لے کے چلے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کو نبھانا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے۔ رات کا قیام مسنون ہے، لیکن بڑی اس کی فضیلت آئی ہے، اپنے آپ کو جگانا ہے، بیدار رکھ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جانا ہے، یہ ایک صبر ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو لگا دیا، تو یہ صبر یقیناً انسان کے لیے مفید ہے۔ لہذا شکر اور صبر یہ انسان کے لیے ایسے کرنے والے کام ہیں جن کو بھولنا نہیں چاہیے۔
ہر وقت انسان اس مشن کو لے کر چلے تو انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر ہے۔ شکر گزاری سے مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انسان مالا مال ہوتا ہے، اور صبر کے ساتھ اگر نہیں بھی کرے گا صبر تو کیا کرے گا؟ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ جو نقصان اس کا ہونا تھا ہو چکا، اب بے صبری کرے گا، نہ شکری کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس لیے تکلیف کے اوپر صبر کرنا، آزمائش آئی ہے صبر کرنا، کوئی نقصان ہوا ہے صبر کرنا، بیماری آئی ہے صبر کر لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی بات ہے۔ لہذا جہاں اللہ کے ذکر پہ ہم نے اپنے آپ کو لگانا ہے وہاں شکر گزاری کو بھی یاد رکھنا ہے اور صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ مزید سنیے، موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور یہی پیغام ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، تمہارے رب نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کی تو پھر میرے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ پھر ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ ان آزمائشوں کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ اور مزید موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام بھی دیا، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی پیغام پہنچایا کہ اگر تم اور جتنے بھی لوگ اس زمین کے اندر موجود ہیں وہ سب کے سب انکاری ہو جائیں، کفر کر دیں، نہ شکری پہ لگ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی غنی، بے پرواہ ذات اور تعریف یافتہ ہے۔ بے پرواہ اس لیے وہ کسی کے ذکر کا اور کسی کے اعمال کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے نیکی کرے گا تو شاید اس کا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی ناشکری پہ اتر آئے گا تو شاید اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ الفاظ بڑے جامع ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ البتہ غنی ذات ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، حمید تعریف یافتہ ہے۔ کوئی تعریف کرنے والا موجود ہو تب بھی وہ تعریف کیا ہوا ہے، کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے تب بھی وہ تعریف یافتہ ہے۔ تعریفیں اس کا خاصہ ہیں، کوئی اس کو یاد کرنے والا ہو یا نہ ہو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ شکر گزاری کا نتیجہ خود ہمارے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، فرمایا اگرچہ تمہارے پہلے اور پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن یہ سب اکٹھے ہو جائیں، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اور یہ سب اس انسان جیسے بن جائیں جس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بندہ۔ سب لوگ، سب جن، سب انسان، پہلے اور پچھلے، سب اس طرح کے بن جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اللہ فرماتے ہیں میرے سلطنت کے اندر تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری شکر گزاری ہمارے لیے ہے، یہ اس مالک کے لیے نہیں ہے کہ جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا تو شاید ہم نے اس کا شکریہ ادا کر کے کوئی اس کا کام سیدھا کرنا ہے، اور اس کے مد مقابل نہ شکری، نہ فرمانی، کفران نعمت۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگرچہ تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سب لوگ، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، یہ تم میں سے کوئی جو بدبخت انسان، جو برے سے برے دل والا ہو سکتا ہے، اس جیسے بن جائیں، سب کے سب، یعنی پوری کائنات،
اللہ فرماتے ہیں ما نقص ذالک فی ملکی شیئا، میری سلطنت میں یہ سب مل کے بھی اس طرح کے بن جائیں تو کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ اس مالک کی سلطنت تو اس انداز کی ہے، یعنی ہم سمجھیں کہ شاید ہم سے اللہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے بن جاؤ، میری اطاعت کرو، میرا ذکر کرو، میرا شکریہ ادا کرو۔ حالانکہ ہماری صورتحال تو کچھ ایسی ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ اپنی واہ واہ کروا کے، اپنا شکریہ ادا کروا کے شاید دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تیسرا اعلان فرمایا، سنو میرے بندو، تم کیا سمجھتے ہو میری سلطنت کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جن، یہ سب ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، میں سب کو اکٹھا کر دوں اور ہر ایک کی ڈیمانڈ پوچھنا شروع کر دوں، سب اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیں اور میں ہر ایک کو اس کی منشا کے مطابق، اس کی ڈیمانڈ اور اس کے تقاضے کے مطابق عنایت کر دوں، اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی آئے گی جیسے کوئی بندہ اپنے پاس سے ایک سوئی جو ہوتی ہے دھاگا ڈالنے والی اور پرونے والی، اس سوئی کو سمندر کے اوپر جا کر کے کھڑا ہو کے ڈبو دے، جو پانی اس کے ساتھ لگ کے آئے گا میرے خزانے میں بس اتنی کمی ہوگی۔ اب کہاں سمندر اور کہاں یہ سوئی، کہاں سمندر کے اندر سے سوئی کے ساتھ لگنے والا پانی، کیا مناسبت ہے، کیا نسبت ہے کہ کتنی کمی واقع ہوئی ہے پانی کے اندر، بھائی سمندر کو کیا فرق پڑے گا؟ تو اب ذرا دیکھیے، یہ اللہ پاک نے ایک انسان کی بات نہیں کی، حالانکہ انسان کی سوچ بڑی خطرناک حد تک ہے۔ انسان مطالبہ کرتا ہے تو بھرپور کرتا ہے، مانگتا ہے تو اتنا مانگتا ہے کہ چاہے وہ اس کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو، وبال جان بن جائے، لیکن مانگتا تو ہے۔ انسان کی سوچ پہ پابندی تو نہیں لگ سکتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو ہمارے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ تو اس قدر خزانوں کا مالک اگر ہم سے مطالبہ کرتا ہے تو کس لیے کہ اس کے خزانوں میں کچھ اضافہ ہو جائے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں بس یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ تو یقیناً اس قدر گہرائی والی باتیں، اتنی تفصیل سے باتیں، اتنی یہ تفصیلی کتاب قرآن مجید اور اس قدر احادیث کا ذخیرہ کہ ایک ایک فرمان کے اوپر توجہ کیجئے، شاید ہم بہت پیچھے ہیں۔ اس ایک حدیث کو لے لیجئے نا، اس کے اوپر اللہ پاک نے تسلی نہیں کروا دی، پیارے پیغمبر نے یہ حدیث ہمیں پہنچائی ہے یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا پیغام، قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں 3 سبق ملے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب نیک سے نیک ترین ہو جائیں، اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہوتا، ہم سب بدتر بن جائیں، اللہ کی سلطنت میں کمی نہیں آتی، ہم سب اپنے مطالبات پورے کروانے کے لیے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سب کو ان کی چاہت کے مطابق دے دیں، تو اللہ کے خزانے میں ایک قطرہ بھی کمی نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے خزانے اس قدر وسیع ہیں۔ تو ذرا اس مالک کی عنایات کا اندازہ کیجئے کہ کس قدر خزانوں کا مالک ہے۔ پھر یہ سارا سلسلہ تو دنیا کی حد تک ہے نا، اللہ نے جو آخرت کے اندر ہمارے لیے تیار کیا ہے، اصل میں تو یہ ساری اس کی تیاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی ذہن کے ساتھ، دنیاوی نظروں کے ساتھ اور دنیاوی ہماری سماعت اور دنیاوی یہ سارا سسٹم، اس کے ساتھ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ تو تبھی آئے گی جب ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر تو تسلی ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب کون یقین کرتا ہے، اب کون مانتا ہے اس بات کو اور پھر اپنے آپ کو اس مالک کی اطاعت پہ لگا دیتا ہے۔ یقیناً یہ سارے مواقع ہیں، اللہ پاک نے اپنی طرف سے عنایات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور بالخصوص پورے سال کے لیے اس کا اطاعت گزار بن کے رہنا یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ سال کے بعد ایک سیزن آیا، ٹھیک ہے ہماری وہ ایک ٹریننگ ہو گئی اور ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں سمجھیے ریفریش کر دیا، یا یوں سمجھ لیجیے گناہوں سے پاک کر دیا،
تو اب ہم گناہوں سے پاک صاف، کیا دوبارہ اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ملوث کرنا چاہتے ہیں؟ تو ممکن حد تک کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں لگا کے رکھیے، مالک کی فرمانبرداری حاصل کیجئے، اور تبھی ممکن ہے کہ ہم اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کو یاد رکھیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے قدردان بن جاؤ، میرے نہ شکرے مت بنو، میری بے قدری مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کیجئے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ دو سبق جو ہیں خاص طور پہ دیے گئے ہمیں کہ اگر تم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک خلاصہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں جو تکلیفیں مشکلات آ رہی ہیں، ماہ رمضان آیا ہے، گرمی کا موسم ہے، بھوک پیاس تکلیف دیتی ہے، صبر ہے جی۔ نماز پڑھنی ہے، سردی کا موسم ہے، وضو کرنا بھی تکلیف دیتا ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو یعنی کہ پکا کر لینا اور برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ نافرمانیوں کے کاموں کو انسان بڑا پسند کرتا ہے، ان سے بچ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت دو چیزوں کا نام ہے کہ اس کے احکام پہ چلنا، چاہے جس قدر مرضی مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن اطاعت کو نہیں چھوڑنا۔ اور جو نافرمانی کے کام ہیں، چاہے انسان جتنا بھی ان کی طرف مائل ہو، ان سے بچ جانا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر کے ساتھ جو دوسرا بڑا سبق ہے وہ پورے سال کے لیے ہے، والصلاۃ، نماز کے ساتھ۔ تو نماز ہمارے پاس بہت قیمتی آلہ ہے، ایک بڑا سامان ہے ہمارے پاس، لیکن ہم مسلمان اس سے غافل ہیں کہ شاید ماہ رمضان آیا تھا، اس وقت ہم نے نماز کو چلایا ہے، پوری نمازیں ادا کی ہیں، چاہے جماعت کے ساتھ چاہے بغیر جماعت کے۔ اب تو ایک آدھ بھی پڑھ لی پورے دن کے اندر، یا شاید چھٹی کر لی اور ہفتے کے بعد جمعہ ادا کر لیا، شاید اتنا ہی کافی ہے۔ تو بھائیو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ نماز تو ایک ایسا سبق ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، پورے سال کے لیے ہے، اور 5 وقت کے لیے ہے، اور بالخصوص یہ مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے لیے یہ حکم ہے۔ تو نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم مالک کو یاد کریں گے، مالک ہمیں بھولنے والا نہیں ہے، اس کا وعدہ ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں نہیں بھولوں گا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہاں یاد رکھوانا چاہتے ہیں کہ مالک میں بھی ہوں، بھول اس کو نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ اس کی فرمانبرداری میں رہ کر کے ہم اس سے بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن ان سب کا حل اس کی اطاعت میں ہے، اس کی بندگی میں ہے، نماز میں ہے۔ اور یہ تو اللہ کے رسول بھی کام کیا کرتے تھے، جب کبھی کوئی پریشانی آتی، تکلیف آتی، فرض نماز کے علاوہ بھی آپ یہ کوشش کیا کرتے تھے، اور بالخصوص نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے، اے بلال قم فاذن وارحنا بالصلاۃ، بلال اٹھیے، اذان دیجئے، میں محمد کو نماز کے ذریعے سے سکون ملے، اور فارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچائیے بلال۔ مطلب کیا ہے کہ اذان ہو جائے تو انسان کو نماز کی فکر کرنا چاہیے، اور انسان پریشانی کے اندر ہے تو انسان اس بات کا انتظار کرے کب نماز کا وقت ہو، میں اللہ کے حضور جا کے کھڑا ہو جاؤں، گڑ گڑاؤں، روؤں، اس کے سامنے جھک جاؤں تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ اور یقیناً انسان جب دل سے مالک کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے روئے گا، پچھتائے گا اور اس کو یاد کرے گا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات مت بھولیں کہ ہم نے نماز کو ثانوی حیثیت دینی ہے یا اولی حیثیت دینی ہے۔ تو نماز سب سے پہلے ہے، باقی سارے کام بعد میں ہیں۔ اس کے ساتھ مالک راضی ہوتا ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ صبر نماز کے ذریعے سے تم نے مدد حاصل کرنی ہے، اور اس بنیاد پہ چاہے تمہیں جتنی بھی آزمائشیں آئیں تو تم نے اپنے ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں میری مدد تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا کے رکھے۔
ہر وقت اپنی فرمانبرداری کرنے کی توفیق سے نوازے، اور ہر وقت ہم اس کا ذکر کرتے رہیں اور اس کی شکر گزاری بھی کرتے رہیں، اور اگر اس راستے کے اندر ہمیں کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے یعنی صبر کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔